تصور کریں کہ 24 کروڑ کی آبادی والا ایک بڑا ایٹمی ملک ہے جہاں اچانک کسی صبح پوری وفاقی اور صوبائی حکومت غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی وزیر اعظم نہیں، نہ وزرائے اعلیٰ اور نہ ہی کوئی کابینہ؟ بالکل، اور نہ ہی قانون سازی کرنے والی اسمبلیاں۔ اقتدار کی وہ تمام کرسیاں جو روزمرہ ریاست کا پہیہ چلاتی ہیں اچانک بالکل خالی ہو جاتی ہیں۔ بظاہر تو یہ کسی بہت بڑے بحران یا بغاوت کا منظر لگتا ہے۔ ہاں، دنیا کے بیشتر ممالک میں اگر ایسا ہو تو اسے ریاستی ناکامی ہی سمجھا جائے گا، لیکن حیران کن طور پر پاکستان میں یہ کوئی بحران نہیں ہے، بلکہ آئین کے تحت باقاعدہ لکھا گیا اقتدار کی منتقلی کا ایک بڑا اہم طریقہ کار ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم 1973 کے آئین کے حصہ ہشتم یعنی پارٹ 8 کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، جو کہ الیکشن سسٹم سے متعلق ہے۔ اور اس جائزے کے لیے ہم آئین کی آفیشیل PDF، آئینی مائنڈ میپس اور دیگر سپورٹنگ لیگل ڈاکیومنٹس کا سہارا لے رہے ہیں۔ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ آئین اس بہت بڑے ریاستی خلا کو آخر پر کیسے کرتا ہے، اور یہ جو پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہے یہ کیسے ہوتی ہے۔ خیر، اس سارے آئینی فریم ورک کی بنیاد دراصل ایک خود مختار امپائر پر رکھی گئی ہے، جسے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ادارے اور اس کے ہیڈ یعنی چیف الیکشن کمشنر کی بات کرتے ہیں۔ اب میں نے آئینی ڈاکیومنٹس میں دیکھا ہے کہ 22 امینڈمنٹ یعنی 22ویں ترمیم کا ذکر یہاں بار بار آتا ہے۔ ہاں، 22ویں ترمیم اس سلسلے میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس ترمیم سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کے لیے ضروری تھا کہ وہ عدلیہ سے وابستہ ہو، یعنی صرف ایک جج ہی اس عہدے پر آ سکتا تھا۔ بالکل، لیکن اس ترمیم نے اس اہلیت کو تبدیل کر دیا، اور اب ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس بھی اس اعلیٰ ترین عہدے کے لیے اہل ہیں۔ اچھا، یہاں میری ایک بنیادی الجھن ہے۔ دیکھیں، انتخابات کا سارا عمل تو قانون اور ضابطہ اخلاق کے گرد گھومتا ہے نا؟ صحیح۔ تو اگر کہیں دھاندلی ہو یا اصول ٹوٹیں تو فیصلہ کرنے کے لیے تو ایک لیگل مائنڈ یعنی جج کی ہی ضرورت ہونی چاہیے۔ ایک بیوروکریٹ کو یہ عہدہ دینے سے تو ادارے کی قانونی بنیاد کمزور نہیں پڑ جائے گی؟ بظاہر تو آپ کی یہ دلیل بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ اصل میں ایک قومی الیکشن کروانا محض کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہے جہاں صرف دلائل سن کر فیصلہ سنانا ہو۔ یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ اور وسیع لاجسٹک چیلنج ہے۔ یعنی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو لاکھوں پولنگ سٹیشنز بنانا، بالکل، اور کروڑوں حساس بیلٹ پیپرز کو دور دراز پہاڑی علاقوں یا صحراؤں تک پہنچانا، لاکھوں اساتذہ اور پولیس والوں کی ڈیوٹیز لگانا۔ تو یعنی یہ سارا کام ایک قانونی ذہن کا نہیں بلکہ ایک ہارڈ کور انتظامی مشین کا ہے۔ صحیح پکڑا۔ ایک جج کا کام تنازع پیدا ہونے کے بعد اسے حل کرنا ہے، لیکن ایک ٹاپ بیوروکریٹ کا کام اس پورے سسٹم کی ایسی منصوبہ بندی کرنا ہے کہ تنازع پیدا ہی نہ ہو۔ ہاں، یعنی اگر کہیں پولنگ کا سامان ٹائم پر نہیں پہنچا تو وہاں قانون کی تشریح تھوڑی نہ کام آئے گی، وہاں تو کوئک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن چاہیے ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، اس لیے 22ویں ترمیم نے اس پریکٹیکل ضرورت کو تسلیم کیا۔ تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک ایگزام الرٹ ہے۔ اسے ضرور یاد رکھیں کہ 22 امینڈمنٹ یا 22ویں ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت میں توسیع کی گئی تھی تاکہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہو سکیں۔ خیر، اب جب کہ ہمارا امپائر اور اس کی اہلیت واضح ہو چکی ہے تو ان اصولوں کی طرف آتے ہیں جو آئین امیدواروں پر لاگو کرتا ہے۔ ہاں، اس میں آرٹیکل 223 بہت دلچسپ ہے، جسے ڈوئل ممبرشپ یا دوہری رکنیت کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایک شخص بیک وقت کئی نشستوں سے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بڑی آئینی شرط بھی ہے۔ وہ یہ کہ جیتنے کی صورت میں اسے 30 دن کے اندر اندر صرف ایک سیٹ رکھنی ہوتی ہے اور باقی سب خالی کرنی پڑتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ریسٹورنٹ میں 3 ٹیبلز بک کروا لے، لیکن بیٹھ تو وہ صرف ایک ہی ٹیبل پر سکتا ہے نا، تو باقی ٹیبلز اسے چھوڑنی پڑتی ہیں۔ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ آرٹیکل 223 دراصل نمائندگی کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک ہتھیار ہے۔ اگر ایک ہی شخص 3-4 سیٹس پر قابض ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے باقی حلقوں کے عوام کا حق نمائندگی چھین لیا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر آخر میں اس شخص کو ایک ہی کرسی ملنی ہے تو آئین اسے شروع سے ہی صرف ایک حلقے تک محدود کیوں نہیں کر دیتا؟
اس پر اکثر بحث ہوتی ہے کہ اس سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے وفاقی ملک میں اس کی پولیٹیکل لاجک تھوڑی گہری ہے۔ یعنی پاپولیرٹی چیک کرنے کے لیے؟ ہاں، قومی سطح کے رہنماؤں کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت کسی ایک صوبے یا شہر تک محدود نہیں ہے۔ جب ایک لیڈر KP کے پنجاب اور سندھ سے جیتتا ہے تو وہ پورے وفاق کو جوڑنے کی علامت بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ آئینی اصول مقبولیت ثابت کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، پر بعد میں مونوپلی یا اجارہ داری کو روکنے کے لیے 30 دن کی شرط لگا دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ عوام کو ان کا اپنا مستقل نمائندہ مل سکے۔ زبردست۔ اب چلتے ہیں ووٹنگ کے اصولوں کی طرف۔ آرٹیکل 226 جو کہ کہتا ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ یا خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے، سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے۔ یہ ایک بہت اہم استثناء یا ایکسیپشن ہے۔ دیکھیں، ایک عام شہری کی حد تک تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا ووٹ پردے کے پیچھے چھپ کر ڈالے تاکہ اس پر کوئی وڈیرے یا کسی طاقتور شخص کا دباؤ نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو اس پردے سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ انہیں یہ استثناء کیوں حاصل ہے؟ اس کے پیچھے ایک بنیادی جمہوری اصول ہے۔ جب عام شہری ووٹ ڈالتا ہے تو وہ اس کا ذاتی حق ہے، لیکن جب ایک منتخب رکن اسمبلی وزیر اعظم کے لیے ووٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کی نہیں، لاکھوں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ وہاں اپنا انفرادی حق استعمال نہیں کر رہا بلکہ ایک امین یا نمائندے کے طور پر فیصلہ کر رہا ہے۔ بالکل، اور ان لاکھوں عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ ان کے نمائندے نے ملک کی قیادت کس کے حوالے کی۔ اس کا دوسرا پہلو پارٹی ڈسپلن بھی ہے۔ ہاں، ورنہ تو کوئی بھی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر کسی اور کو ووٹ دے دے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی بات ہے۔ اگر وہاں سیکرٹ ووٹنگ ہو تو پولیٹیکل زبان میں جسے ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ اوپن ووٹنگ اس چیز کو روکتی ہے۔ تو ایک اور اہم ایگزام الرٹ ہے یہاں پر۔ آرٹیکل 226 میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو خفیہ رائے شماری سے استثناء حاصل ہے، اور آرٹیکل 223 ڈوئل ممبرشپ پر 30 دن کی پابندی لگاتا ہے۔ ان کانسیپٹس کو کلیئر رکھنا ضروری ہے۔ خیر، اب ہم واپس اس بڑی سچویشن پر آتے ہیں جس سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، یعنی جب اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں یا مدت پوری کر لیں۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے آئین کا آرٹیکل 224 سامنے آتا ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا نگران حکومت کا تصور پیش کرتا ہے۔ صحیح، کیونکہ پرانی حکومت خود تو الیکشن نہیں کروا سکتی، ورنہ ریاستی وسائل کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نگران حکومت کو لانے کا جو پروسیس آئین میں لکھا ہے وہ مجھے کافی لمبا اور تھکا دینے والا لگتا ہے۔ اصل میں آرٹیکل 224 اس پورے عمل کو 3 درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 3 دن کا وقت ہوتا ہے نا؟ بالکل، 3 دن کے اندر آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر معاملہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے، جس میں وفاقی سطح پر 8 اور صوبے میں 6 ارکان ہوتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن دونوں سے۔ اچھا، اور اگر وہاں بھی ڈیڈ لاک آ جائے، یعنی کمیٹی بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر میں معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس 2 دن ہوتے ہیں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے۔ میری یہاں ایک بنیادی تنقید ہے۔ دیکھیں، حکومت اور اپوزیشن پچھلے 5 سال سے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا چانس بہت کم ہے کہ وہ اتنے آرام سے 3 دن میں کسی ایک شخص پر مان جائیں گے۔ یہ واقعی ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے ہماری پالیٹکس کی۔ تو جب پتہ ہے کہ معاملہ اینڈ میں الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا ہے، تو آئین سازوں نے یہ 3 درجاتی پروسیس رکھا ہی کیوں؟ ٹائم بچانے کے لیے شروع میں ہی ڈائریکٹ ECP کو پاور دے دیتے۔ یہ سوال تو اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن دیکھیں، آئین کا مقصد صرف وقت بچانا نہیں ہے۔ آئین چاہتا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی میدان میں ہی نکلے۔ یعنی آئین انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے اور کنسنسس یعنی اتفاق رائے پیدا کریں۔ بالکل، جمہوریت کا حسن تو مداخلات اور مذاکرات میں ہی ہے نا۔ اگر شروع سے پاور ECP کو مل جائے تو اس کا مطلب ہے سیاسی سسٹم میں بلاک بن گیا ہے۔ یہ سٹیجز پولیٹیشنز کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ہاں، یعنی یہ انہیں پولیٹیکل میچورٹی دکھانے کا ایک موقع دیتا ہے، جیسے ایک ایگزام ہال میں ہوتا ہے۔ صحیح، اور اگر وہ ناکام ہو تو الیکشن کمیشن ایک سیفٹی ویلو کے طور پر موجود ہے تاکہ آئینی بحران نہ پیدا ہو۔
اچھا، نگران حکومت کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے نا، جیسے امتحانی ہال میں ایک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر آتا ہے، ہاں اس کا کام صرف پرچے بانٹنا اور ڈسپلن رکھنا ہے۔ ہاں، وہ خود پیپر سالو کرنے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے۔ ہاں نگران سیٹ اپ میں ایک پابندی ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ، یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ بھی آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جی، آئین اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ تو اگر نگران عہدیدار خود الیکشن نہیں لڑ رہا، وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر اس کے کسی بچے کا اپنا ایک الگ سیاسی کریئر ہے تو صرف والد یا والدہ کے نگران بننے پر اس کی سیاسی مہم پر پابندی لگانا، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں لگتی؟ دیکھیں، جب بات انفرادی حقوق اور ریاستی شفافیت کی ہو تو آئین شفافیت کو فوقیت دیتا ہے۔ نگران حکومت کے پاس صوبے یا وفاق کا پورا انتظامی اور مالی کنٹرول ہوتا ہے۔ یعنی پوری بیوروکریسی اور پولیس ان کے انڈر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر نگران وزیر اعلیٰ کا بیٹا کسی حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے تو ہمارے معاشرتی رویوں میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ مقامی انتظامیہ اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا۔ صحیح کہا، اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے پورے انتخابات کی ساخت تباہ ہو سکتی ہے۔ ہارنے والا فوراً دھندلی کا الزام لگائے گا۔ اس لیے آئین بالکل برحمی سے یہ دروازہ بند کر دیتا ہے تاکہ شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ تو یعنی یہ انتخابی عمل کی حرمت کو بچانے کے لیے ایک کڑوی گولی ہے جو کھانی پڑتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری ایگزام الرٹ، آرٹیکل 224، نگرانی حکومت اور اس کے 3 اور 2 دن کے ٹائم فریمز، اور ساتھ ہی اہل خانہ کے الیکشن لڑنے پر پابندی، اسے ضرور نوٹ کر لیں۔ بالکل، یہ بہت اہم آئینی پوائنٹس ہیں۔ تو آج کے اس جائزے کو اگر کوئک ریکیپ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے الیکشن کمیشن کو ایک بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ کی قیادت دے کر پریکٹیکلی مضبوط کیا گیا، پھر ڈیول ممبرشپ اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے عوامی نمائندگی کا توازن سیٹ کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت پیسفل اور شفاف ٹرانزیشن آف پاور کیسے ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی جمہوریت کی بقا کے لیے بنیادی شرط ہے۔ صحیح۔ یہ معلومات عوام اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ وہ صرف سیاسی نعروں تک محدود نہ رہیں، بلکہ سمجھیں کہ آئین کس طرح اس سارے سسٹم کو ہائی جیک ہونے سے بچاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز نکتہ چھوڑتی ہوں۔ ہم نے نگران حکومت کے بارے میں اتنی باتیں کی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت کم جمہوریتوں میں اس طرح کا سخت کیئر ٹیکر سسٹم موجود رکھتا ہے؟ وہاں تو پرانی حکومت ہی نئے الیکشن کرواتی ہے اور روٹین کے کام چلاتی ہے۔ تو کیا ہمارے آئین میں نگراں حکومت کے یہ تصور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے باقاعدہ اداروں اور سیاستدانوں پر اعتماد نہیں ہے، یا پھر یہ ہمارے مخصوص سیاسی حالات میں شفافیت کو یقینی بنانے کا ایک بہت ہی شاندار اور پریکٹیکلی بریلینٹ حل ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ آخر ہم اس نظام کے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس قانونی اور معلوماتی سفر کے اگلے حصے تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔